بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ کس طرح ان کی وجہ سے روزے میں تبدیلیاں کی گئیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں احکام نازل فرمائے جن میں روزے کے بارے میں تبدیلیاں کی گئیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند احمد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت نقل کی ہے جس میں ہے کہ روزے کے احوال میں تین تبدیلیاں آئی ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے۔ پہلی تبدیلی یہ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھتے تھے اور عاشورہ کے دن کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرمائے اور آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا آخر تک نازل ہوئی، جس میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ جو لوگ روزہ رکھ سکتے تھے انہیں اختیار تھا کہ چاہیں تو روزہ رکھ لیں اور چاہیں تو ایک روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ یہ کھانا کھلا دینا روزہ رکھ لینے کے عوض کفایت کرے گا۔ پھر دوسری تبدیلی کی گئی۔ پھر اللہ تعالی شانہ نے اس کے بعد والی آیت شہر رمضان آخر تک نازل فرمائی۔ اس آیت میں یہ بھی ہے کہ تم میں سے جو شخص ماہ رمضان میں موجود ہو اس کا روزہ رکھے۔ اس آیت سے مقیم اور تندرست پر روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا، اور طاقت رکھنے والے کو روزہ نہ رکھ کر فدیہ دینے کی جو اجازت تھی وہ منسوخ کر دی گئی، اور مریض اور مسافر کے لیے رخصت باقی رہی کہ وہ رمضان میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں روزہ رکھ لیں، اور روزہ نہ رکھ کر فدیہ دینے کا حکم ایسے بوڑھے کے لیے باقی رہا جو روزہ رکھنے سے عاجز ہو۔ تیسرا یہ تھا کہ لوگ روزے کی راتوں میں کھاتے پیتے تھے اور عورتوں کے پاس جاتے تھے جب تک سو نہ جائے۔ اگر کوئی شخص سو گیا اگرچہ رات باقی ہوتی تو ان کاموں میں سے کوئی کام کرنا جائز نہ تھا۔ اور شروع میں صحابہ کرام کا طریقہ بھی یہ تھا کہ جب کوئی آدمی روزہ رکھتا اور افطار کا وقت ہوتا اور افطار کرنے سے پہلے سو جاتا تو پھر ساری رات اور سارا دن نہ کھاتا یہاں تک کہ شام ہو جاتی۔ قیس بن سرما انصاری کا واقعہ ہے کہ وہ روزے سے تھے اور جب افطار کا وقت آیا تو وہ اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا ہے تو نہیں، لیکن میں جاتی ہوں اور آپ کے لیے کہیں سے ڈھونڈ لاتی ہوں۔ وہ دن بھر محنت مزدوری کرتے تھے اس لیے ان کی آنکھ لگ گئی۔ وہ لوٹ کر آئیں تو انہیں سوتا ہوا پایا۔ کہا ہائے رے تمہاری محرومی و بدقسمتی۔ پھر جب دوپہر ہو گئی تو قیس پر غشی طاری ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ذکر کی گئی۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں جن میں اس بات کا ذکر کیا گیا، روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ لوگ اس آیت سے بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد حکم نازل ہوا کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ظاہر ہو جائے۔ اس طرح اللہ پاک نے روزہ رکھنے کے عمل کو تمام امت کے لیے آسان بنا دیا تاکہ مسلمان رمضان شریف کے روزے آسانی سے رکھ سکیں۔